بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سلمان آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بات کریں گے بخار کے بارے میں۔ بخار کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ آج میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ جب بھی مریض جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کا مین جو وہ کمپلینٹ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے بخار کے بارے میں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک بخار بندے کو نہیں چڑھتا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ تو بیسیکلی بخار کیا ہے؟ ہمارا جو جسم ہے یہ قدرتی طور پہ گرم ہے، اس کا اپنا ایک بخار ہے، ایک درجہ حرارت ہے جو فارنہائٹ میں 98.6 ڈگری فارنہائٹ ہے اور سینٹی گریڈ میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو یہ جسم ہمارا جو ہے نا یہ گرم ہے۔ جب انسان کی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جسم کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے تو وہ پھر ماحول کے حساب سے ہو جاتا ہے۔ اگر سردیوں کا موسم ہوگا، باہر جو ٹمپریچر ہوگا تو جسم کا وہی پڑ جاتا ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ جب انسان جب تک زندہ ہے اس کو اپنی زندگی مینٹین کرنے کے لیے یہ جو درجہ حرارت ہے جس کی ہم نے بات کی ہے کہ 98 ڈگری فارنہائٹ، تو یہ اس کو لازمی جو ہے نا وہ مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے یہ دماغ کے ایک حصہ ہے جس کو ہائپوتھیلیمس کہا جاتا ہے، وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے جسم کے اندر کسی قسم کی انفیکشن یعنی جراثیم آ جاتے ہیں، وہ کسی جگہ پہ زخم بناتے ہیں، جراثیم ہمارے جو ہے نا وہ گلے خراب ہونے کی شکل میں ہو سکتے ہیں، جراثیم ہمارے جو ہے نا سینہ خراب ہونے کی شکل میں بیماری پیدا کرتے ہیں، پیٹ خراب ہونا، ملیریا کے جراثیم جو ہے نا خون میں، جگر میں یا پھر اور جگہوں پہ، تو اس طرح کے ہمارے جو ٹائیفائڈ کے جراثیم ہیں وہ ہمارے آنتروں میں ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ پتے میں ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کسی بھی جگہ پہ جب انفیکشن پڑ جاتا ہے اور انفیکشن کے علاوہ بہت زیادہ زخم کسی وجہ سے پڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو جسم کا درجہ حرارت ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کہ بخار جو ہے نا وہ بیماری نہیں ہے بلکہ وہ ایک علامت ہے۔ وہ جسم کا جو اپنا جو اندر کا جو نظام ہے، جو گرمائش ہے، وہ جو ہے نا جسم میں کسی وجہ سے کوئی انفیکشن ہو، جو بھی بیماری ہو، حتیٰ کہ کینسر میں بھی بخار ہوتا ہے۔ تو جتنی ساری بیماریاں اکثریت میں جسم کا درجہ حرارت جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کا بڑھ جانا یہ قوت مدافعت کا نظام کا ایک حصہ ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو جس جگہ پہ ہمارے جو جراثیم ہوتے ہیں تو وہ اس کی نشوونما جو ہے نا وہ جسم کے درجہ حرارت بڑھ جانے کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ رک جاتا ہے یا جو ہے نا اس میں کافی حد تک کمی ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ بخار کا علاج نہیں کرتا بلکہ بخار کی وجہ کا جو ہے نا وہ ہوتی ہے، جو اس کے پیچھے جس وجہ سے بخار ہو رہا ہوتا ہے، جسم میں زخم پڑ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی وجہ سے انفیکشن ہو یا کوئی اور وجہ ہو، تو ڈاکٹر اس بیماری کا علاج کرتا ہے۔ تو اس بیماری کے جب وہ بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو جو ہے نا آٹومیٹکلی بخار بھی جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہم عام دوائیاں استعمال کرتے ہیں جیسے مختلف قسم کے پیراسیٹامول کے پروڈکٹ ہے جس میں مختلف قسم کا الپال، پیناڈال ایٹسیکٹرا اس طرح کی چیزیں ہو، یا بروفین ہو گیا، ابھی بروفین اس کا فارمولا ہے، یا ڈسپرین وغیرہ، تو یہ جو دوائیاں ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو یہ دوائی آپ دیکھیں، آپ جب لیتے ہیں نا تو وقتی طور پہ بخار تو اتر جاتا ہے لیکن مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے پیچھے جو بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو بخار جو ہے نا وہ بیسیکلی بیماری نہیں ہے، بخار علامت ہے، اور بخار ہمارے جسم کے قوت مدافعت کا نظام ہے۔ تو بھئی ایک بات یہاں پہ یہ سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ اگر یہ قوت مدافعت کا نظام ہے تو اس کو ہم پھر دباتے کیوں ہیں ایسی دوائیاں دے کے؟ ڈاکٹروں کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے وہ بیماری ٹھیک ہو جائے اور بخار تو آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ بخار کے ساتھ جسم کا دکھنا اور اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہے تو اس کو بعض اوقات کم کرنے کے لیے ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، آپ کو بخار کی دوائی بھی ساتھ میں دے دیتے۔ لیکن اس کے علاوہ بخار جو ہے نا وہ اگر 102.2 ڈگری فارنہائٹ تک ہو تو یہ اس کو جو ہے نا لو گریڈ فیور کہتے ہیں، اور اگر 102.2 سے اوپر ہو تو اس کو ہائی گریڈ فیور کہتے ہیں۔ تو لو گریڈ فیور جو ہے نا وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لیکن ہائی گریڈ فیور جب بخار 104 سے اوپر، 105.2 سے اوپر جاتا ہے تو اس سے ہمارے جسم کے جو آرگن ہے، جو اندر جو دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، وہ جو ہے نا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو اس میں مریض جو ہے نا وہ اس کو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کی باتیں جو ہے نا وہ جو ہے نا بکلایا سا ہوتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا جھٹکے پڑ جاتے ہیں، خاص کر چھوٹے بچوں میں، بڑوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مستقل جو ہے نا برین جو ہمارا دماغ ہے یہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مریض کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے تازہ پانی کے آپ پٹھیا کریں، اور ساتھ میں دوائی دے دیتا ہے بخار کے اور بیماری کے لیے علاج دے دیتا ہے۔ تو اکثر جو مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے تو وہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ کے دی ہوتی ہے اس بیماری کو ٹھیک کرنے کی، تو اس کو چھوڑ کے وہ جو بخار کی دوائی ہے اس کے پیچھے ہی بس پڑے رہتے ہیں۔ تو وہ جو مین دوائی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بخار کی دوائی ہی جو ہے نا مریض کو دے رہے ہوتے ہیں، جس سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر فاقہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ والسلام۔